بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یوم الفرقان، یہ فیصلے کا دن ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو فتح عظیم سے نوازا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے چلے تو آپ کے پاس معقول سواریاں تھیں، جس کی وجہ سے 3 بندے ایک سواری پر مقرر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں بھی ایسے ہی ہوا کہ آپ کے ساتھ حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سوار ہوتے، پھر ان کو سوار کرتے، لیکن حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہما اپنی جب باری آتی تو یہ بات ضرور عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ سوار ہوں گے اور اس سواری کی جو گرد و غبار ہوگی ہمارے چہرے پر پڑے گی اور ہم اس کو سعادت سمجھیں گے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کٹھن مشکل میں بھی اپنے عظیم اصولوں کو برقرار رکھا۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، ایسا محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو چلنے میں، اور فرمایا نہ ہی خدا تعالی کے نزدیک میں اجر سے بے نیاز ہوں، جتنا تمہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک اجر کی ضرورت ہے اتنی ہی مجھے اجر کی ضرورت ہے۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات ارشاد فرمایا کہ ان کی مثالیں تورات اور انجیل میں موجود ہیں۔ نہ ایسے کسی کے صحابہ گزرے، نہ ایسا محبوب اللہ رب العالمین نے کسی کو عطا فرمایا۔ وہ صحابہ کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ سب سے عظیم جو لوگ تھے، جو دلوں کے اعتبار سے سب سے پاکیزہ تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو میری صحبت میسر فرمائی۔ لیکن نبی علیہ السلام کے اصولوں کو اور آپ کے پیغامات کو صحابہ اکرام نے کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ کیوں کہ مشکل وقت میں نبی علیہ السلام نے اپنے اصولوں کو برقرار رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے ہی فیض یافتہ ہیں کہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو آپ چابیاں لینے کے لیے تشریف لے گئے، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے انتظار میں کھڑے تھے۔ تو جب قریب پہنچنے لگے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے پانی آ گیا۔ آپ اپنی سواری سے اترے اور اپنے چرمی موزوں کو اتارا اور اپنے کندھوں پہ رکھا اور اپنی سواری کی رکاب کو پکڑا اور پانی کے اندر چلنے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کہا بڑی لوگ منتظر ہیں، لوگ تو آپ کے دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں کہ وہ امیر المومنین جو مسلمانوں کا امیر ہے وہ کیسا ہوگا۔ تو حضور آپ نے اپنے کندھوں پر موزے رکھے ہوئے ہیں اور اپنی چادر کو بھی جو ہے وہ کندھے پہ رکھ لیے ہے اور اپنی سواری کی رکاب کو خود پکڑے ہوئے ہے، تو یہ تو درست نہیں ہے طریقہ۔ تو آپ نے فرمایا اگر آپ ابو عبیدہ نہ ہوتے تو ضرور میں آپ کے لیے سزا مقرر کرتا۔ یہ بات آپ نے کیوں کہی؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے اور میری امت میں امین ابو عبیدہ ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ سے کہنے لگے کہ ابو عبیدہ، عزتیں یہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں، عزتیں وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کا طریقہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا تو ہم سے عزتیں چلی جائیں گی۔ جب تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کا اصول، آپ کے بنائے ہوئے قوانین ہمارے پاس موجود ہیں تو کائنات کی ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جان ساریاں، نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بے سر و سامان ہونا، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا
ایسی وفات تھی کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے مثال پیش کر دی. آپ نے فرمایا لاکنہ نقاتل عن یمینک و شمالک و بین یدیک و خلفک. یا رسول اللہ ہم وہ نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے تھے کہ کہا تھا کہ موسیٰ جائیں اور ان کا رب جائے جا کے لڑے. میں یا رسول اللہ نہیں، ہم جب تک زندہ ہیں ہماری جانیں ہیں، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے کھڑے ہو کر، پیچھے بھی کھڑے ہو کر لڑیں گے. یا رسول اللہ ہم بھاگیں گے نہیں. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی چاہت بن گئی کہ کاش یہ جملہ ہم کہتے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ جملہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ میرے صحابہ بے سر و سامان ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ یوں مسرور ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خوش نہیں دیکھا جس طرح کہ اس دن حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی بات سے خوش ہوئی.